الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مفسدات صلاۃ کے آداب انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، یعنی نماز کو باطل کرنے والے کام جن میں سے کسی ایک چیز کا بھی کوئی انسان مرتکب ہوتا ہے تو رب العالمین اس کی نماز کو رد فرما دیتا ہے، اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو مفسدات صلاۃ کے آداب کے حوالے سے نمبر 1 یہ ہے کہ بات کرنے سے، جو کوئی انسان حالت نماز میں بات کرتا ہے اور جان بوجھ کر کے بات کرتا ہے تو ایسے شخص کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ایسے شخص کی نماز مردود ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو لیکن خصوصی طور پر بیچ والی نماز کی حفاظت کرو اور نماز کے لیے خاموشی سے اللہ رب العالمین کے فرمانبردار بن کر کھڑے رہو۔ حضرت ابو قتادہ بیان فرماتے ہیں، جب اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کی آیت کو نازل فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا ہے کہ ہم حالت نماز میں گفتگو کریں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں تھے، میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ ہم حالت نماز میں گفتگو کریں۔ معلوم کیا ہوا؟ دعا وغیرہ دینا بھی کیا ہے؟ یہ گفتگو میں سے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی چھینک مارے تو اس آدمی نے کہہ دیا الحمدللہ، جواب میں کوئی آدمی کہے یرحمک اللہ، یہ کیا ہے؟ بات کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے حالت نماز میں اگر کوئی انسان سلام کرے اس کا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی درود و سلام کا نزول ہو، تم پر بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو، یہ سب بات چیت کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس قسم کی کوئی بھی گفتگو کرتا ہے تو رب العالمین اس کی نماز کو باطل کر دیتا ہے، مردود کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام درمیانے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے اور ہم آ کر گفتگو فرما لیا کرتے تھے۔ جیسے کیا ہوتا ہے، بعض صحابہ کرام نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے، دوسرا کوئی صحابی رسول آتا پوچھتا پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، اس قسم کے وہ کہہ دیا کرتے تھے نہیں پہلی رکعت ہے، اس طریقے سے پھر وہ نماز میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ تو پہل کیا ہے؟ گفتگو کرنا جائز تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی گفتگو کو حرام کر دیا ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی حالت نماز میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی گفتگو کر لیتا ہے تو آدمی کی نماز باطل ہو جاتی ہے، مردود ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2، غیر متعلقہ کام میں مشغول ہونے سے بھی آدمی کی نماز باطل اور مردود ہو جاتا ہے۔ غیر متعلقہ کام جیسے نماز کے اندر کوئی آدمی کیا ہے لکھنا پڑھنے کا کام شروع کر دے، کوئی آدمی موبائل میں دیکھے میسج وغیرہ دیکھے، پھر کیا ہے میسج وغیرہ کا جواب دینا شروع کر دے، یہ سب کیا ہے لکھنا پڑھنا، یہ سب چیز حرام ہے۔ مسجد نماز کے اندر یہ سب کام آپ نہیں کر سکتے، اس سے نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں کھانا پینا، یہ سب تمام کی تمام چیزیں، ہر وہ چیز جیسے سلائی وغیرہ کرنا اور اسی طریقے سے بال وغیرہ اکھیڑنا وغیرہ اور دیگر چیزیں بہت سے کام ہوتی ہیں، تو جو بھی انسان غیر متعلقہ کام کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، مردود ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات عمل کثیر کرنا شروع کر دیتا ہے، بہت زیادہ ادھر ادھر کھجانا، حرکت کرنا، ادھر ادھر حرکت کرنا، یہ بار بار کپڑوں کو سمیٹنا، بالوں کو سنوارنا، بار بار داڑھی کو سنوارنا۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ عمل کثیر سے بھی نماز باطل ہو جاتی، عمل کثیر سے بھی بہت زیادہ اگر کوئی آدمی کچھ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ عمل کثیر اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی آدمی غیر متعلقہ کام میں مشغول ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ کوئی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، بھاگنا، دوڑنا، کھانا پینا، اس طریقے سے لکھنا پڑھنا اور بھی بہت دیگر چیزیں، وہ تمام چیزیں جو نماز سے تعلق نہیں رکھتی، ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا اگر کوئی انسان مرتکب ہوتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، مردود ہو جاتی ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں اتفاق کیا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3، کسی شرط یا رکن کو چھوڑ دینے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کسی شرط کو چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز کے شرائط کے بارے میں مکمل میں نے 3 دروس دیے ہیں، انشاءاللہ آپ یوٹیوب پر میں نے اپلوڈ بھی کر دیا ہے، مکمل آپ بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نماز کے جتنے بھی شرائط ہیں جیسے قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے ایک کپڑے میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کم از کم 2 کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے۔ یہاں ایک بات میں بتلا دوں کہ آدمی ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا پہنے ہوئے ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے کو کاندھے میں، اپنے دونوں کاندھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالے ہوئے ہیں. لہذا یعنی کاندھوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سطر کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا اور چھپا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. لہذا اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک شخص کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیے اور وہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، اس حال میں کہ اپنے کاندھوں کو بھی ڈھاکے ہوئے تھے اور اپنے سطر کو بھی ڈھاکے ہوئے تھے. نماز جب انہوں نے ختم کی تو بازو میں بیٹھا ہوا تابعی اس نے کہا کہ اے جابر بن عبداللہ، تم نے تو سنت کی مخالفت کی، تم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی حالانکہ اللہ کے نبی نے دو کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو لہذا حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان فرمایا، تم جیسے ہی جاہل لوگوں کو میں بتلانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ حالت نماز میں کوئی آدمی سطر ڈھاک کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، گرچہ میرے سامنے اور دوسرا کپڑا رکھا ہوا ہے اس کے باوجود بھی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سر میں ٹوپی لینا فرض نہیں ہے، سر میں ٹوپی لینا فرض نہیں. ہاں ٹوپی لینا سنت ضرور ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے سر کو ڈھاکے رہا کرتے تھے. تو علماء نے بیان کیا ہے کہ سر کو ڈھانکنا یہ سنت ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے تو اوڑھنی لینا فرض ہے. تو لہذا کسی بھی شرط کو کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے یا اس کو جان بوجھ کر کے اس کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کی نماز بھی باطل اور مردود ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے نماز کی کسی بھی رکن کو جان بوجھ کر کے کوئی انسان چھوڑ دیتا ہے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے علماء نے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے قیام کرنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے. رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد میں بیٹھنا، یہ تمام کی تمام نماز کے ارکان میں سے اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، انجانے میں اگر چھوڑ دیتا ہے تو آدمی بعد میں سجدہ سہو کر لے یا اس کو مکمل کر کے سجدہ سہو کر لے تو لہذا اس کی نماز ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. لیکن کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کسی رکن کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، مردود ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے نمبر 4، حائضہ عورت کا اور کالا کتا یا گدھا کا اگر کسی آدمی کے سامنے سے گزر ہو جائے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، حالت نماز میں ہے، مثال کے طور پر اس نے یہ سترہ رکھا ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہے اور درمیان سے کالا کتا گزر جائے، سترہ اور نمازی کے درمیان سے کالا کتا گزر جائے یا کوئی حائضہ عورت گزر جائے یا کوئی گدھا گزر جائے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حائضہ عورت اور کالا کتا اور اسی طریقے سے گدھا نماز کے ضائع کر دیتا ہے اگر وہ سامنے سے گزر جائے. تو اگر کوئی ایسا انسان ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور سترے کے پیچھے سے، سترے کے مطلب سترہ رکھا ہوا ہے اور سترے کے آگے سے کوئی عورت گزر جائے، حائضہ عورت گزر جائے یا پھر کوئی گدھا گزر جائے یا کوئی کالا کتا گزر جائے تو اس کی نماز ضائع نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگا. لیکن اگر سترے کے اندر سے کوئی عورت گزر جائے، کوئی حائضہ عورت گزر جائے یا کوئی کالا کتا گزر جائے یا گدھا گزر جائے تو اس کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے نمبر 5، تعدیل ارکان نہ کرنے سے بھی نماز باطل اور مردود ہو جاتی ہے. کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کی بات آتی ہے تو بسا اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہی منٹ میں 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو لہذا اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی. بخاری کی روایت میں ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز جلدی پڑھ رہا ہے اور اس نے جلدی نماز پڑھ کے اس نے سلام پھیر دیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز تم کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں 60 سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، 60 ایئر سے میں نماز پڑھ رہا ہوں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے تیری موت ہو جاتی تو تیری موت اسلام کی حالت میں نہیں ہوتی، تیری موت غیر مسلم کی حالت میں ہوتی. اللہ اکبر، تیری نماز ضائع ہو جاتی، برباد ہو جاتی. اس لیے کہ نماز کے اندر تعدیل ارکان فرض ہے. اسی طریقے سے صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں نقل کیا ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی ایسا آئے گا جس نے 60 سال تک 60 ایئر جس نے نماز پڑھی، مستقل نماز پڑھی ہے، نماز کو کبھی ضائع نہیں کیا، کبھی برباد نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جب اس کے پاس نام اعمال رکھا جائے گا تو اس میں ایک بھی نماز نہیں ہوگا. لہذا اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے نماز کے اندر رکن کا خیال نہیں کیا، تعدیل کا خیال نہیں کیا، نہ نماز کے اندر اس نے رکوع صحیح سے کیا، نہ سجدہ صحیح سے کیا. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے رکوع کرنے کے لیے جیسے جھکتے ہیں پھر فوراً اٹھ جاتے ہیں، پھر سجدہ کرنے کے لیے جیسے جھکتے ہیں پھر فوراً اٹھ جاتے ہیں. تو یہ تعدیل اس نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے رب العالمین اس کے نام اعمال میں ایک بھی نماز کو نہیں رکھے گا. معلوم کیا ہوا؟ نماز کے اندر تعدیل فرض ہے. ایک اور روایت میں، بخاری کی روایت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جلدی نماز پڑھ لیا، سلام پھیر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ شخص دوبارہ گیا اور اس نے دوبارہ نماز پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جا دوبارہ چلے جا, تیری نماز مکمل نہیں ہوئی, دوبارہ نماز پڑھ. وہ صحابی رسول تیسری مرتبہ پھر نماز پڑھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, سلام عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جا دوبارہ جا کے نماز پڑھ, تیری نماز نہیں ہوئی. اس صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ ایسے ہی معلوم ہے, مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعدیل ارکان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو بیان فرمایا پہلے قبلہ رخ ہو جانا ہے, پھر کیا ہے, اس کے بعد تمہیں رکعت باندھنی ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, جو کچھ بھی تمہیں قرآن مجید سے یاد ہے اس کو پڑھنا ہے, پھر تمہیں رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, تشہد میں بیٹھنا ہے, پھر سلام پھیرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل کے ساتھ بیان فرمایا. تو تعدیل ارکان فرض ہے, جو آدمی تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھتا اس کی نماز باطل ہو جاتی, مردود ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مفسدات صلاۃ کے تمام آداب کا ہمیں صحیح معنوں میں خیال رکھنے اور اس کے مطابق صحیح معنوں میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. دنیا و آخرت میں تو ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما, ہمارے تمام اعمال کو شرف قبولیت سے نواز دے, آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.